بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ویورز، السلام علیکم دوستوں۔ وعلیکم السلام۔ دوستوں، ایام فاطمیہ شروع ہو چکے ہیں اور آج انہی دنوں کے مناسبت سے ہمارا پہلا پروگرام تعزیت پیش کرتے ہیں امام وقت کے حضور، ان کے جدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوستو، آپ جانتے ہیں نا، ایام فاطمیہ وہ ایام ہے جو ہم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں مناتے ہیں۔ جی جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سلام اللہ علیہ سے بہت محبت ہے، اور کیوں نہ ہو، آپ سلام اللہ علیہ کی ذات ان تمام فضائل کا مجموعہ ہے جو نہ کسی میں تھے اور نہ ہوں گے۔ کائنات باجی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں بہت ساری آیات بھی تو نازل ہوئی ہیں۔ دیکھیں کائنات باجی، ہمارے دوست ہیں تو چھوٹے چھوٹے، لیکن نالج بہت زیادہ ہے۔ نو ڈاؤٹ ہانی، ہمارے فرینڈس کے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں، اور ہم اب ان کی معلومات میں مزید اضافہ کریں گے اور بڑھیں گے آج کی آیت کی جانب۔ جی تو آج کی آیت ہے، سٹارٹ کریں ہم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم قل لا اسألکم علیہ اجرا علیہ اجرا الا المودۃ الا المودۃ فی القربى فی القربى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم قل لا اسألکم علیہ علیہ اجرا اجرا الا المودۃ الا المودۃ فی القربى۔ فی القربى۔ اب مجھے بتائیں کہ کس نے یاد کر لی ہیں؟ بہت ہی زیادہ آپ لوگ ذہین ہیں، تو ایک دفعہ آپ سے سنیں گے، پھر ایک دفعہ ہم ویورز کے لیے بھی تو ریپیٹ کریں گے تاکہ ویورز کو بھی یاد ہو جائے۔ تو فاطمہ آپ سنائیں آج کی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ویری گڈ، شاباش، آپ نے بہت جلدی یاد کر لی آیت۔ آپ سنائیں تحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ویری گڈ، اب ہم ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیں گے اپنے ویورز فرینڈس کے لیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم قل لا اسألکم علیہ علیہ اجرا اجرا الا المودۃ الا المودۃ فی القربى۔ فی القربى۔ اب ہم اس کے ترجمے کی جانب بڑھیں گے کہ ترجمے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کو آئے مودت بھی کہتے ہیں، معلوم ہے نا؟ رسالت کی تبلیغ، دین حق کی تبلیغ، یعنی لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانا، خدا کی وحدانیت کو اس کے بارے میں لوگوں تک پہنچانا۔ یہ بہت ہی ایک عظیم ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی خدا کی جانب سے، اور اس ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچانے اس کا اجر خدا تعالیٰ نے کیا مانگا؟ ان کے اہل بیت سے محبت۔ بالکل، اہل بیت علیہم السلام سے محبت، یہ اجر۔ اور اس بات سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ رسالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے بہت محبت تھی۔ اور رسول خدا نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے اور خدا سے محبت کی۔ اور بی بی فاطمہ کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ کیا خوب رسالت کا اجر مانگا نبی نے، کیا خوب رسالت کا اجر مانگا نبی نے، محبت کو اہل بیت کی واجب بنا دیا۔ دوستوں، ہم اس آیت کی تفسیر کی جانب بڑھیں گے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے مودت کو واجب قرار دیا ہے۔ اب میں آپ کو محبت اور مودت کے کچھ پوائنٹس بتاؤں گی
تاکہ آپ لوگوں کو واضح ہو جائے, مزید آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے, کلیئر ہو جائے کہ مودت کیا چیز ہے. ہم اپنے اہل بیت سے کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, مودت کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو معلوم بھی تو ہونا چاہیے نا. تو سب سے پہلے یہ فرق ہے محبت اور مودت میں کہ ہمیں محبت انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے, جاندار سے بھی اور بے جان سے بھی. فار ایگزامپل آپ کو کوئی آپ کا ڈریس ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پسند ہے, تو آپ کا فیوریٹ ڈریس ہے, تو پھر آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز سے, بے جان چیز, کوئی آپ کا روم میں رکھا کوئی ڈیکوریشن پیس ہو سکتا ہے, آپ کی فیوریٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ہانی, تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محبت. یعنی بے جان سے بھی ہو سکتی ہے اور جاندار سے بھی. لیکن مودت ہمیں صرف اور صرف انسانوں سے ہو سکتی ہے, اس میں ہمیں کوئی بے جان, کسی بے جان سے ہمیں مودت نہیں ہو سکتی. ایک پوائنٹ یہ. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ محبت یک طرفہ ون سائیڈڈ ہو سکتی ہے, لیکن مودت دونوں سائڈ سے. فار ایگزامپل آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, مے بی وہ آپ سے نہ کریں, ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ اس سے محبت کریں وہ آپ سے نہ کرے. جیسا کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ محبت بے جان چیز سے بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو اگر کوئی اپنے روم کی کوئی چیز پسند ہے, آپ اس سے محبت کریں, لیکن وہ تو آپ سے نہیں کر سکتا نا ان ریٹرن, کیونکہ اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے. اور اسی طرح اگر آپ کسی انسان سے بھی محبت کریں تو ضروری تو نہیں نا کہ وہ بھی آپ سے کرے. لیکن مودت دونوں سائڈ سے, کہ آپ کو بھی اس سے مودت ہو اور اگلے شخص کو بھی آپ سے. کیونکہ اس آیت میں مودت کا ذکر ہے, محبت کا ذکر نہیں. یعنی اہل بیت سے ہماری کیا ہونی چاہیے؟ مودت, محبت نہیں. اگر ہم اہل بیت سے مودت کرتے ہیں تو اہل بیت بھی ہم سے مودت کریں گے. اس کی اگزامپل خوبصورت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تھے وہ سب کا بہت خیال رکھتے تھے, ہر کسی کی پرواہ کرتے تھے, اور ہمیں دنیا میں آ کر خدا تعالیٰ کا پیغام ہمارے تک پہنچایا, ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے. نہ صرف نبی بلکہ ہمارے ائمہ علیہم السلام بھی, اور دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے پھر آخرت میں بھی شفاعت کا وعدہ ہم سے کیا ہے نا, کہ ہمارے جتنے بھی محب ہے ہمارے مومنین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت شفاعت کریں گے. یہ مودت ہے تو کی نا, یعنی محبت ون سائیڈڈ, اور مودت میں ہم بھی ان سے کریں اور ہمارے اہل بیت بھی ہم سے مودت کریں. اب اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ محبت عارضی ہے, یعنی ٹیمپریری, پرماننٹ نہیں ہے, اور محبت کسی وجہ, ریزن کا محتاج ہے. یعنی ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کو کوئی چیز کیوں پسند آتی ہے, کیونکہ وہ خوبصورت ہے. اگر مجھے یہ کینڈل پسند آئی ہے, کیوں پسند؟ کیونکہ اس کا کلر پیارا ہے, ریڈ کلر کا ہے, تو مجھے اس سے محبت ہو گئی. ریزن ہے نا, ریزن کیا بنا؟ کلر, خوبصورتی, اور ساتھ میں ٹیمپریری. میں بھی مجھے آج اچھا لگے, کل بھی لگے, لیکن پرسوں میرا دل سے بھر جائے اور میری محبت اس سے ختم ہو جائے. لیکن مودت عارضی نہیں ہے اور نہ ہی کسی وجہ کا محتاج ہے. وداؤٹ اینی ریزن ہم کسی سے مودت کرتے ہیں. اگر آپ اپنی پیرنٹس کی خدمت کرتے ہیں تو پھر یہ تو نہیں ذہن میں رکھتے نا کہ ماما نے آج مجھے کھانا بنا کے دیا تبھی میں ماما سے پیار کروں. نہیں, ایسا تو نہیں سوچتے نا آپ لوگ, بغیر کسی ریزن کے اپنے پیرنٹس کو چاہتے ہیں, اور آپ کے پیرنٹس بھی وداؤٹ اینی ریزن آپ کو چاہتے ہیں نا. تو پھر آپ اور آپ کے پیرنٹس میں کیا ہے؟ مودت ہے, وداؤٹ اینی ریزن, اور ٹیمپریری بھی. یہ تو نہیں نا کہ آپ کی ماما نے آپ کو آج آپ سے پیار کرتی ہے, کل کرتی ہے, جب آپ تھوڑی بڑی ہو جائے تو پھر آپ کی ماما کہتے ہیں کہ اب فاطمہ مجھے اچھی نہیں لگتی. ایسا تو نہیں ہے نا. اور اسی طرح اس آیت میں کیونکہ مودت کا ذکر ہے تو ہم بھی اہل بیت سے مودت کریں اور اہل بیت بھی ہم سے مودت.